السلام علیکم جی، میں ہوں اسد قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں باپ بیٹا، اور میرے ساتھ ابوذر موجود ہے۔ آج ہم بڑا کیجول سا ایک پروگرام کر رہے ہیں، چونکہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ سیلفی موڈ پہ پروگرام کرنا پڑا۔ اور آج 5 اکتوبر ہے، یوم اساتذہ ہے۔ عالمی طور پہ یہ منایا جاتا ہے دن، اور اساتذہ کو ٹریبیوٹ پیش کیا جاتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے آج بھی مجھے وہ اپنے ٹیچرز یاد ہیں کہ جو اسکول میں ہمارے اساتذہ تھے، اور انہوں نے جس طرح سے ہماری تربیت کی تھی، اور ہمارے مستقبل کے حوالے سے جس طرح سے وہ پریشان ہوتے تھے، جس طرح سے وہ فکر مند ہوتے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ آج کل اساتذہ کی اس طرح سے توجہ بھی جو ہے طلبہ پہ نہیں رہی۔ لیکن ہمارے جو پیرنٹس ہیں، ہمارے جو والدین ہیں، ان کے جو اساتذہ تھے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے طلبہ کی مستقبل کی فکر کیا کرتے تھے۔ اور سننے میں یہ آتا ہے کہ اکثر اساتذہ بلکہ شام گئے تک بچوں کو اگر سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ بغیر کسی لالچ کے اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے طلبہ کے لیے شام تک ان کو جو ہے وہ تعلیم کے لیے ان کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بجان بھی ساتھ موجود ہے، آپ بھی ڈان بوسکو سے پڑھے، اور سب سے زیادہ ویسے ہوتا یہ ہے کہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں اسکول کے وہ عموماً یاد رہتے ہیں، اور شاید جو عرصہ ہوتا ہے اسکول میں وہ 10 سال کا ہوتا ہے، اس لیے شاید زیادہ یاد رہتے ہیں۔ لیکن آپ کے کون کون سے ٹیچر جو فیورٹ تھے؟ آج میں سب سے پہلے تو معلم انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی بھیجتا ہوں، صلو علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ محسن انسانیت بھی تھے اور معلم انسانیت بھی تھے۔ اور اس کے بعد میں اپنے والد اور والدہ جو ایک بنیادی ٹیچر ہوتے ہیں، ایک غیر رسمی ٹیچر ہوتے ہیں، جنہوں نے ایک شخص کی تربیت کی ہوتی ہے، ان کی بھی لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں۔ بچپن میں جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ میں ایک عیسائیوں کے اسکول، مشنریز کے اسکول میں داخل ہوا، تو وہاں پہ ہماری ٹیچر، مجھے ابھی نام یاد ہے، مس موتی رام، یہ مطلب کہ کرسچن تھی؟ کرسچن تھی، تو وہ مشنری ادارہ تھا وہاں پہ، تو کرسچن اسکول میں تھی، تو وہاں ایک آدھ مسلم ٹیچر تھے جو اسلامیات کے تھے، باقی تقریباً سارے ٹیچر کرسچنس تھے۔ تو وہ ساڑی پہنتی تھی، ساڑی یعنی مجھے بڑا یاد ہے کہ ان کی ساڑی، اور وہ بلا ہر روز ساڑی ہی پہنتی تھی۔ کچھ اور ٹیچر بھی شلوار قمیض پہنتی تھی، لیکن زیادہ وہ ان کا مجھے یاد ہے۔ تو انہوں نے بڑی تربیت کی، جو بات انہوں نے ہمیں سکھائی، جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک تو جھوٹ نہیں بولنا، نیکی کرنی ہے، وقت کی پابندی کرنی ہے، یہ ہم نے وہاں سے سیکھا۔ پھر اس طرح سے آگے ایک ڈی اللہ رکھا صاحب تھے جو خود مڈل تھے، لیکن وہ میتھمیٹکس کروایا کرتے تھے، 8th اور 9th کو میتھمیٹکس کرواتے تھے، بڑا اچھا میتھ تھا ان کا۔ اس طرح سے پھر وکٹر سیمول ایک ٹیچر تھے میرے، کیا نام تھا ان کا؟ وکٹر سیمول۔ بڑا مشکل نام ہے، پہلی بار سنا میں۔ وکٹر سیمول، لیکن اب مجھے یاد ہے ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا نیچے کینٹین سے میرے لیے کوک لے آئیں، تو میں سمجھا کہ انہوں نے چائے کا کپ منگوایا، کپ، تو میں جا کے کینٹین والے کو میں نے کہا بھی چائے کا کپ دے دو، حالانکہ گرمی کے موسم تھا۔ تو انہوں نے کہا، جب میں لے کے اوپر گیا تو کہتے ہیں وہ میں نے تو کوک منگائی تھی۔ تو خیر انہوں نے مجھے کوئی سرزنش نہیں کی، لیکن یہ کہ یہ واقعات جو پھر انہوں نے چائے پی لی؟ چائے پی لی انہوں نے۔ تو اس طرح سے یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر ہمارے مسلم ٹیچر بھی ایک دو رہے، لیکن یہ کہ وہ اسلامیات انہوں نے پڑھائی، اور اسلامیات کی، یا ڈرائنگ کے ایک ہمارے ٹیچر تھے وہ بھی۔ تو اس طرح سے پھر جب کالج میں آئے ہیں تو کالج میں بھی اچھے اساتذہ ملے۔ ایف ایس سی میں ایک خواجہ ظفر اللہ صاحب کیمسٹری کے ٹیچر تھے، مختار صاحب تھے، وہ فزکس کے ٹیچر تھے۔ ایک ہمارے اردو کے ٹیچر بڑے ناسالیق شیروانی پہنتے تھے سفید اور چوڑی دار پجامہ، عمر فیضی صاحب۔ مطلب کہ وہ امرتسر کا لباس کہہ لیں آپ؟ نہیں، لکھنؤ کا، لکھنؤ کا۔ تو ان کی اردو کی تلفظ بھی بہت اچھا تھا۔ تو یہ انٹر میں ٹیچر ملے۔ پھر جب گریجویشن میں داخل ہوئے تو یہاں پہ جو ہمارے پرنسپل تھے ڈاکٹر عبدالمجید قریشی مرحوم، انہوں نے بڑی ایک، وہ ہماری کلاس لیا کرتے تھے، یعنی یہ پروفیسر پرنسپل ہونے کے باوجود ہماری کلاس لیتے تھے کیمسٹری کی۔ پھر ایک وہاں پہ میری ٹیچر تھی خالدہ انجم صاحبہ، پھر مسز مسرت منظور صاحبہ، اس طرح سے ہمارے ٹیچر ایک خاور ملک صاحب جن کو کینسر ہو گیا، پھر وہ وفات پا گئے۔ تو یہ اس طرح کے ٹیچر جو گریجویشن میں ملے، اور انہوں نے ایک ہماری تربیت کی ہے۔
نکھار پیدا کیا. عیسیٰ خان صاحب ٹیچر ہمارے تھے, انہوں نے بھی نکھار پیدا کیا. سمیع ضیاء صاحب ایک اردو کے ہمارے ٹیچر تھے, اگرچہ ان کے ساتھ ایک اس وقت جب معاملہ تھا وہ ایک سیاسی اختلاف تھا, لیکن انہوں نے کبھی بھی اس کو کلاس میں یا کسی جگہ پہ بھی یا نجی ملاقاتوں میں کبھی ڈسکس نہیں کیا. اور جب دیر تک بیٹھے اور پڑھاتے رہے اور سمجھاتے رہے, اور اکثر ہم ان کے گھر میں چلے جاتے پروفیسرز کے تاکہ ان سے کوئی تربیت حاصل. منور ابن صادق صاحب جو میرے اگرچہ ٹیچر نہیں رہے, لیکن یہ ہے کہ ایک غیر رسمی ٹیچر ان کے طور پہ میں ان کو مانتا ہوں. وہ یونیورسٹی میں تھے اور ہم ان کے گھر اکثر نشست میں جاتے ہیں, اور یہ نشستیں جو تھیں یہ بڑی تعلیمی نشستیں ہوا کرتی تھیں, جو کہ اب اس کا بڑا فقدان ہے. ایک تو یہ جو سیمسٹر سسٹم آ گیا ہے, اس کی وجہ سے بھی کچھ ویسے بھی نمبروں کی گیم, شاید نمبروں میں الجھ گئے سارے, اور نمبروں کی گیم آ گئی. اس طرح سے یونیورسٹی میں ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب اور اس طرح سے اور ٹیچر جو تھے وہ وہاں یونیورسٹی میں بھی ملے, اور انہوں نے بھی ایک اچھا ہاں ایک میں نے فارسی جب سیکھی تو آفتاب صاحب تھے, پروفیسر آفتاب, وہ اورینٹل کالج کے تھے. تو وہ بڑا انہوں نے ایک اچھا تربیت کی ہماری لینگویج کے لحاظ سے, یعنی زبان کے لحاظ سے. یہ دراصل جو زبان ہے نا, اس کی جو تعلیم ہے یہ کچھ مشکل بھی ہے, اور یہ اس سے لوگوں کے اوپر ایک تربیت کا ایک نقش بھی اثر انداز ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے آج کا دن خاص طور پہ, یہ ہمارے ایک دوست اور جو ٹیچر بڑے اہم مشرق وسطیٰ میں بھی رہے, قطر میں بھی رہے, عبدالغفار عزیز صاحب. جی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جو ہمارے ایسے بھی اساتذہ ہیں جو عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں انہوں نے اپنے نام پیدا کیا, مطلب کہ انہوں نے کسی سبجیکٹ کو لے کر, کسی خصوصی سبجیکٹ کو لے کر جو ہے وہ کسی یونیورسٹی کسی کالج میں نہیں پڑھایا, لیکن بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں شعور اور ایک آپ کہہ لیں کہ جذبہ اور ایک کانفیڈنس اور ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک انہوں نے ایک نئی زندگی ان کے اندر ڈالی, اور ایک روحانی جو آپ کہہ لیں کہ تعلیم جو ہے وہ اس کے حوالے سے انہوں نے اپنا لوہا منوایا. تو آج ان کا برسی بھی ہے, 2 سال ہو گئے ان کی وفات کو. عبدالغفار عزیز صاحب, بڑا ان کی شائستگی تھی اور بڑی گفتگو, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے ایک ایکسٹرا آرڈنری شخصیت کے مالک تھے. الحمدللہ. اور ان کی جو زبان, عربی زبان کی جو فصاحت و بلاغت تھی, وہ عربی والوں کو بھی اس پہ شک ہوتا تھا. بلکہ مجھے تو انہیں دیکھ کے لگتا تھا کہ شاید یہ, جب میں چھوٹا تھا اور میں نے ان کو دیکھا تو مجھے لگتا نہیں تھا کہ یہ پاکستانی, مجھے لگتا تھا یہ مصری, شاید مصری شہری. ہاں ایک میں بھول گیا, میں یونیورسٹی میں ہمارے ایک ٹیچر تھے حبیب اللہ, وہ بنگالی تھے, بنگلہ دیش, یعنی اس وقت بنگال سے آئے تھے اور یہاں پھر انہوں نے اختیار کی اپنی شہریت. تو انہوں نے بڑا اچھا ہمارا تربیت کی, اور اگرچہ وہ تلفظ ان کا بنگلہ کا تھا, بنگلہ کی طرح سے بولتے تھے, لیکن یہ کہ تربیت بہت اچھی کی. تو یہ مختلف مذاہب کے اور مختلف مسالک کے اور مختلف زبان بولنے والے جو ٹیچر ہمارے رہے ہیں, ان سے ہم نے پورے سیکھا بھی ہے, سمجھا بھی ہے, اور آگے زندگی میں ہمارے بہت زیادہ تربیت کا ایک بنیاد بنی ہے. بالکل جی, اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ جن جن اساتذہ نے جن طلباء کی زندگیوں میں ایک شعور بیدار کیا ہے. آپ کے بھی تو ٹیچر ہوں. میرے بہت سارے ٹیچرز ہیں, میں نام لینے شاید بیٹھوں تو آپ لوگوں کے دور میں اس طرح ہوتا تھا کہ اکثر سبجیکٹس ایک ٹیچر کے ہاں ہوتے تھے, ایک ٹیچر 3 سے 4 سبجیکٹس پڑھا لیا کرتے تھے. ہمارے دور میں اس طرح سے ہوا کہ ہر سبجیکٹ کے سبجیکٹ ٹیچر الگ ہو گئے, اکیڈمیز آ گئیں, اسکولز الگ تھے, یونیورسٹیز تھیں, تو کالجز تھے. تو لا تعداد اساتذہ اس طرح کے ہیں کہ جن کے میں نام لینے شاید شروع کروں تو ایک لائن لگ جائے اور بہت زیادہ وقت جو ہے اس کے درکار ہو. لیکن میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری زندگیوں کو ایک سمت میں ڈھالنے کے لیے جو ہے اپنی پوری کوشش کی, اور جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وہی اساتذہ آج بھی انہی اداروں میں اگلی جو لاٹ ہے اس کی تربیت کرنے میں مصروف عمل ہے, اور جنہوں نے اپنا نہیں سوچا, اپنے کیریئر کا, اپنے مستقبل کا نہیں سوچا, قوم کے مستقبل کو سنوارا, نکھارا, اور اس قوم کے لیے جو ہے وہ زبردست ہیرے تیار کر کے اس مادر ملت کو دیے. ان سب اساتذہ کو سلام.